السلام علیکم ڈیئرس۔ اچھا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی جتنے پولیٹیکل سائنس کے جو پیپرز تھے، خواہ وہ 2017 کا تھا، 19 کا تھا، 21 والے تھے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے، اسسٹنٹ پروفیسرز کے، سارے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اور موسٹلی جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہیں۔ تو آج جو پی ایس سی کا پیپر ہوا ہے لیکچر پولیٹیکل سائنس کا، تو اس پیپر کو مثال کرنے جا رہا ہوں۔ کوشش کی ہے میں نے تقریباً سارے این سی کیوز کو ایک بار جو ہے وہ ریڈ کیا ہے، کوسچن نمبر 1 سے لے کے کوسچن نمبر 100 تک۔ پھر بھی اگر کسی کوسچن میں آپ کو لگے کہ یہ انکریکٹ ہے، صحیح نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ نے مختلف جو سورسز ہیں وہاں سے ویریفائی کر کے اس کے بعد آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے کہ اس کوسچن میں بھی کوئی شکوک و شبہات موجود ہے یا غلط ہے۔ تو یہ آج 3 اپریل 2026 کا لیکچر پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہے، تو 1 بائی 1 ان کے کوسچن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے ڈیموکریسی ان امریکہ از دا بک آف۔ یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے ڈیموکریسی ان امریکہ۔ اس کا یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بک کس نے لکھی؟ ایلیکس ٹی ٹوکویل نے، جیریمی بینتھم نے، ہاربرٹ سپینسر نے، نان آف دیس۔ تو یہ جو ڈیموکریسی ان امریکہ یہ کتاب ہے، بیسیکلی امریکہ کا جو جمہوری نظام ہے اس پر یہ کتاب لکھی تھی ایلیکس ڈی ٹوکویل نے۔ تو یعنی آپشن اے جو ہے وہ یہاں پہ ٹرو ہے۔ کوسچن نمبر 2 تھا اسپرٹ آف اسلام از دا ورک آف۔ اب اسپرٹ آف اسلام یہ بھی پرانے پیپرز میں کئی بار آ چکا ہے، یہ بھی کتاب کا نام ہے۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ جو اسپرٹ آف اسلام یہ جو کتاب تھی یہ کس نے لکھی تھی؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے سید عامر علی نے لکھی تھی۔ اس میں اسلام کی آپ کہہ لیں جو روح اور فلسفہ ہے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے، یعنی کریکٹ آپشن یہاں پہ آپشن اے ہے۔ کوسچن نمبر 3 ہے آتھر آف دا بک ریولوشن بیٹرائڈ۔ اب یہ جو ریولوشن بیٹرائڈ کتاب ہے اس کا وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کتاب کیا وہ بیسیکلی کس نے لکھی؟ تو اگر ہم اس کتاب کی بات کریں تو یہ کتاب لکھی ہے لون کورٹسکین، یعنی آپشن بی جو ہے وہ یہاں پہ ٹرو ہے۔ اس کتاب میں جو رشین انقلاب ہے اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ کتاب غالباً 1936 میں یہ لکھی تھی کس نے؟ لیون ٹرسکی نے۔ کوسچن نمبر 4 دا کیو مین تھیوری واز گیون بائی۔ یہ جو کیو مین تھیوری ہے اس کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کیو مین تھیوری ہے یہ کس نے دی؟ کیو مین تھیوری بیسیکلی جو ہے وہ پلیٹو نے دی، اور اس کیو مین تھیوری کے بارے میں یعنی اس نے جو انسانی ابتدائی زندگی ہے بیسیکلی اس کے بارے میں نظریہ پیش کیا، اور اس کے بارے میں جو ڈسکشن تھی وہ پلیٹو نے اس کی جو فیمس کتاب ہے ریپبلک اس میں اس تھیوری کے بارے میں اس نے ذکر کیا۔ تو کیو مین تھیوری جو یہ کس نے دی؟ پلیٹو نے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 5 ہے فیزنٹ ریولوشن اکرڈ ہے، کہ جو فیزن ریولوشن ہے یہ کہاں پہ ہوا؟ جرمنی میں، رشیا میں، چائنا میں، فرانس میں۔ تو فیزنٹ ریولوشن جو ہے یہ بیسیکلی کہاں پہ ہوا تھا؟ چین میں، چائنا میں بھی ہے، کریکٹ آپشن سی ہے۔ کوسچن نمبر 6 ہے کیتھولک ایمنسیپیشن واز دا آئیڈیا، یعنی یہ جو کیتھولک ایمنسیپیشن کا یہ نظریہ تھا یہ کس نے پیش کیا؟ اس نظریے میں بیسیکلی جو مذہبی آزادی ہے اس کے بارے میں حمایت کی تھی، اور یہ ایڈمنڈ برگ جو تھا اس نے یہ نظریہ جو ہے یہ آئیڈیا جو وہ پیش کیا تھا۔ کوسچن نمبر 7 ہے فرسٹ ٹریٹائز واز ریٹن بائی۔ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ جو آئیڈیا یہ کس نے لکھا تھا؟ یعنی اس میں بیسیکلی یہ بھی پہلے پرانے پیپرز میں آ چکا کہ حکومت اور حقوق پر ایک کتاب لکھی تھی جان لاک نے، اس کا نام تھا فرسٹ ٹریٹیز۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 8 ہے دا آتھر آف دا بک دا ڈسکورس۔ یہ بھی ایک کتاب ہے ڈسکورس۔ یہ کتاب یعنی اس کا جو آتھر ہے وہ کون ہے؟ تو ڈسکورس وہ کتاب تھی بیسیکلی، اس میں بھی ریاست اور ریاست کے ساتھ ساتھ سیاست پر جو ہے ڈسکشن ہوئی ہے، آپ کہہ لیں جو چیزیں ڈسکس ہوئی اس کتاب میں بھی۔ تو یہ کس نے لکھی تھی؟ یہ نیکولی میکویلی نے۔ آپشن بی جو ہے وہ ٹرو۔ کوسچن نمبر 9 ہے توسیڈائڈس واز اب یعنی اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کون تھا، اس کا کیا نظریہ تھا؟ آیا یہ ریئلسٹ تھا، آئیڈیلسٹ تھا، ریشنلسٹ تھا؟ تو یہ بیسیکلی ریئلسٹ تھا۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 10 ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس از کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے آیا یہ فیڈریشن ہے، کنفیڈریشن ہے، ماڈیٹریشن ہے، نان آف دیز ہے؟ تو یہ بھی پرانے پیپر سے ہی کوسچن آیا ہوا، ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ فیڈریشن وہ والی اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جس میں اختیارات کی جو بیسیکلی تقسیم ہوتی ہے، فیڈرل اور جو اسٹیٹس ہیں یا پروونسز ہیں ان کے درمیان اختیارات جو تقسیم ہوئے تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی بیسیکلی وفاق اور جو ریاستیں ہیں ان کے آپ کہہ لیں ان کے درمیان بیسیکلی وہاں بھی اختیارات کا جو تقسیم موجود ہے۔ تو بیسیکلی یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو کیا ہے فیڈریشن۔ 11 the monarch ordained by God is rule is a concept given by، یعنی یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بادشاہ کو خدا کی طرف سے حکمرانی کا جو حق ہے یہ کس نظریے یہ کس کنسیپٹ کے تحت جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں یہ کس نظریے میں آ رہی ہے، یعنی یہ والی بات کہ جو بادشاہ ہے بیسیکلی اس کو خدا کی طرف سے حکمرانی کا حق حاصل ہے۔ آیا یہ سوشل کنٹریکٹ تھیوری کے مطابق ہے، ڈیوائن رائٹس تھیوری کے مطابق ہے، کیمسی تھیوری کے مطابق یا نان آف دیز؟ تو ڈیوائن رائٹس جو تھیوری ہے یہ جو نظریہ ہے اس کے مطابق جو ہے بادشاہ کو آپ کی کہہ لیں خدا کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، یہ کہہ لیں کہ
جو بادشاہ ہے اس کو خدا کی طرف سے حکمرانی کا جو وہ حق حاصل ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 12 ہے روسو گیو دا کنسیپٹ کہ جو جین جیک روسو ہے اس نے کون سا کنسیپٹ دیا تھا؟ جنرل ویل کا، لمیٹڈ گورنمنٹ، سپریشن آف پاورز، ڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ تو جو روسو تھا بیسیکلی اس نے جو کنسیپٹ دیا تھا اس کنسیپٹ کا نام تھا جنرل ویل، یعنی اس کنسیپٹ کے مطابق اس کا یہ نظریہ تھا کہ جو عوام کی آپ کہہ لیں رائے ہے یا عوام کی جو اجتماعی مرضی ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے، تو اس کنسیپٹ کو روسو نے وہ جنرل ویل کا نام دیا تھا۔ کوسچن نمبر 13 ہے وچ آف دا فالوئنگ از آتھرڈ بائی ارسطوٹل۔ ارسطوٹل کی یعنی جو کتاب ہے وہ ان میں سے کون سی ہے؟ تو ارسطوٹل کی جو کتاب ہے بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ پالیٹکس، باقی اگر آپ دیکھیں جو ریپبلک اور بیلا جو یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں؟ پلیٹو کی ہیں۔ تو یہ جو بک ہے پالیٹکس جو ہے جس میں سیاست کے بارے میں جو وہ ارسطوٹل نے ڈسکس کیا تھا، تو یہ کتاب کس کی ہے؟ ارسطوٹل کی ہے۔ کوسچن نمبر 14 ہے ارسٹوکریسی از، یعنی جو ارسٹوکریسی ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو ارسٹوکریسی بیسیکلی ایک گورنمنٹ کی فارم ہے جس میں آپ یہ کہہ لیں کچھ خاص یا چند لوگ جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں، یعنی بیسیکلی اشرافیہ کی حکومت ہوتی ہے۔ تو رول بائی پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے، رول بائی ڈکٹیٹر بھی نہیں ہے، رول بائی ایلائٹ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاص جو اشرافیہ آپ کہہ لیں جو خاص لوگ ہیں وہ جو ہے وہ حکومت کر رہے ہوں، تو اس گورنمنٹ کی جو فارم ہے بیسیکلی اس کو ہم ارسٹوکریسی کا نام دیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 15 ہے دا آئیڈیا آف پیزنٹ ریولوشن واز گیون بائی، یہ وہی اوپر بھی کوسچن تھا بیسیکلی یہ جو انقلاب ہے یہ چائنا میں سٹارٹ ہوا تھا اور یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ ماؤ زیڈنگ نے، اور اسی نے اس جو ریولوشن انقلاب کو لیڈ بھی کیا تھا اور یہ کنسیپٹ بھی دیا۔ کوسچن نمبر 16 ہے لیویاتھن از ریٹن بائی، تو لیویاتھن یہ بھی پرانے پیپرز میں سے آیا ہوا ہے، تھامس ہابس نے جو بک ہے لیویاتھن یہ لکھی تھی اور اسی میں اپنا جو اس میں جو سوشل کنٹریکٹ کے بارے میں جو نظریہ تھا جو کنسیپٹ تھا وہ بھی دیا۔ کوسچن نمبر 17 ہے دا کنسیپٹ آف ہیگمنی از گیون، یعنی جو ہیگمنی کا کنسیپٹ تھا بیسیکلی یہ جو تصور تھا یہ کس نے دیا؟ تو اب ہیگمنی بھی ایک آپ کہہ لیں گورنمنٹ کی فارم ہے کہ جس میں بیسیکلی ایک خاص جو طبقہ ہے اس کی بالادستی ہوتی ہے، تو یہ جو کنسیپٹ تھا یہ ایک اٹیلین فلاسفر ہے انٹونیو گرامسی نے جو ہیگمنی کا جو تصور تھا ہیگمنی کا جو کنسیپٹ تھا وہ پیش کیا۔ کوسچن نمبر 18 ہے دا فلاسفی آف مورل لا از گیون بائی، یعنی مورل لا کا جو فلسفہ ہے یہ کس نے دیا؟ تو یہ جو فلسفہ ہے بیسیکلی ایمانوئل کانٹ نے دیا۔ اب ایمانوئل کانٹ جو ہے وہ آپشن میں موجود نہیں، یہاں پہ جان ہابس، جان آسٹن، ایڈمنڈ برک، ان تینوں نے یہ کنسیپٹ جو ہے مورل لا کا جو فلسفہ ہے یہ نہیں دیا، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جو کریکٹ آپشن ہے وہ نانا تیز۔ کوسچن نمبر 19 ہے مین اور سوشل اینیمل از دا سینگ آف فلاسفی آف، یعنی کس کا کارنر سٹون ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کس بندے نے یہ کہا تھا، کس فلاسفی نے، کہ جو مین بیسیکلی جو انسان ہے وہ سماجی کہہ لیں یا جو بھی اس کو کہیں یعنی سماجی حیوان کہہ لیں، یہ کس نے کہا تھا کس فلاسفی کے مطابق؟ تو یہ آپ کو پتا ہے ارسطوٹل نے کہا کہ انسان جو وہ سماجی حیوان۔ کوسچن نمبر 20 ہے دا رول آف نوبیلٹی از کالڈ، یعنی جو اشرافیہ کی حکومت ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو یہ ابھی اوپر بھی کوئی کوسچن تھا، تو جو اشرافیہ کی حکومت ہے جو خاص طبقے کی حکومت ہوتی ہے اس کو ارسٹوکریسی کا نام دے۔ کوسچن نمبر 21 ہے مورلز اینڈ لیجسلیشن واز ریٹن بائی، یہ بھی ایک کتاب ہے مورل اینڈ لیجسلیشن، تو یہ کس نے لکھی تھی؟ تو یہ بھی ایک انگلش فلاسفر تھے جیریمی بینتھم نے مورلز اینڈ لیجسلیشن جو ہے اس کو رائٹ اپ کیا تھا۔ 22 ہے ہابس گیو دا آئیڈیا آف پولیٹیکل سوورنٹی، لمیٹڈ سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی، ایبسولوٹ سوورنٹی۔ جو تھامس ہابس تھا اس نے ایبسولوٹ جو سوورنٹی ہے اس کا نظریہ دیا تھا، شاید آپ کو یاد بھی ہو کہ اس نے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ جو کوئی بھی ریاست ہے یا یہ کہہ لیں اسٹیٹ آف نیچر اس نے کہا تھا کہ اس میں جو آرگنزمز ہیں جو اس میں جو انسان ہیں وہ مکمل ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہو، تو اس جنگ کی حالت سے باہر آنے کے لیے صرف اور صرف ایک اسٹیٹ، ایک لیویتھن یا ایک مطلق الانا حکمران کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی کنسیپٹ کو بیسیکلی ایبسولوٹ سوورنٹی کا نام دیجیے تھا اور یہ کنسیپٹ کس نے دیا تھا؟ تھامس ہابس نے۔ 23 اسپرٹ آف اسلام از دا ورک آف، یہ کوسچن ریپیٹ ہوا ہے، اوپر بھی کوسچن نمبر 2 یا 3 میں تھا کہ جو اسپرٹ آف اسلام ہے یہ کتاب جو کس نے لکھی؟ تو یہ سید عامر علی۔ کوسچن نمبر 24 ہے آٹوکریسی از رولڈ بائی، آٹوکریسی بھی گورنمنٹ کی ایک فارم ہے اور آٹوکریسی وہ فارم ہے کہ جس میں ایک ہی آپ کہہ لیں جو شخص ہے وہ وہی ساری رولنگ کر ہوتا ہے، وہی حکمران بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ آٹوکریسی جو ہے اس کو کون رول کرتا ہے؟ کنگ، ڈکٹیٹر، پریزیڈنٹ، پیپل ڈائریکٹ۔ تو بیسیکلی جو آٹوکریسی ہے اس میں ایک ہی جو آپ کہہ لیں شخص ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے، تو بیسیکلی ہم اس کو ڈکٹیٹر کا نام دیتے ہیں۔ 25 یونی کیمرل لیجسلیچر ہے، یونی کیمرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک ہی ہاؤس ہوتا ہے، بائی کیمرل وہ ہے کہ جس میں دو ہاؤس ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں جو لیجسلیچر کا سسٹم ہے ہمارا یہاں پہ دو ہاؤس ہیں یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ موجود ہے، جبکہ بعض ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں پہ ایک ہی لیجسلیٹر موجود ہے وہاں پہ آپ کہہ لیں دو ہاؤسز نہیں ہیں، تو یونی کیمرل لیجسلیچر جو ہے بیسیکلی اس میں ایک ہی ہاؤس ہوتا ہے۔ 26 ہے دا فاسسٹ موومنٹ ٹوک پلیس ان، یہ جو فاسٹ تحریک تھی یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ تو یہ بھی پرانے پیپرز میں تھا کہ یہ اٹلی سے
جو ہے بیسیکلی اس تاریخ کا آغاز ہوا تھا اور کس نے کی تھی؟ بینیتو مسولینی۔ کوسچن نمبر 27 دا ریولوشن بیٹریارڈ از ریٹن بائی، تو ریولوشن بیٹریارڈ جو ہے یہ لیون ٹرسکی نے یہ لکھی تھی، ریولوشن بیٹریارڈ جو بک ہے۔ 28 ہے پلوٹوکریسی مینز رول بائی، کہ جو پلوٹوکریسی ہے یہ بھی ایک گورنمنٹ کی آپ کہہ لیں ایک فارم ہے حکومت کی، تو اس میں بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں جو پلوٹوکریسی ہے اس کو اسی لیے سمپل اگر آپ دیکھیں تو امیروں کی حکومت کہا جاتا ہے، یا جو آپ کہہ لیں دولت مندانہ جو طبقہ ہے اس کی جو حکومت ہے بیسیکلی اس کو پلوٹوکریسی کا نام دیتے ہیں۔ تو جو پلوٹوکریسی مینز رول بائی ریلیجیس کلرگی دا پیپل دا بیسٹ دا ویلدی، ویلدی جو ہے یہاں پہ بیسٹ آپشن ہے، یعنی جو امیروں کی حکومت یا یہ کہہ لیں جو پیسوں والا لوگ ہیں دولت مند لوگ ہیں ان کی جو حکومت ہوتی ہے بیسیکلی اس کو پلوٹوکریسی کا نام دیتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن 29 ہے ڈسکورس آن دا سوشل کنٹریکٹ واز پریزنٹڈ، تو جو سوشل کنٹریکٹ آپ کہہ لیں یہ جو کنسیپٹ ہے یہ جو کتاب ہے یہ کس نے پیش کی تھی؟ جے روسو نے، مونٹیسکیو نے، جان لاک نے، نان آف دیز۔ یہ جو سوشل کنٹریکٹ کا کنسیپٹ تھا، یہ جو سوشل کنٹریکٹ پہ جو کتاب لکھی تھی یہ جین جے روسو نے لکھی، آپشن اے جو ہے وہ یہاں پہ ٹرو ہے۔ کوسچن نمبر 30 ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا واز سائن ہے، اب یہ وہ آپ کہہ لیں پہلا یہ ٹریٹی تھا، پہلا جو معاہدہ تھا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا پہ، جس کے بعد جدید ریاستی نظام کی بنیاد بھی رکھی گئی تھی، یہ بھی پرانے پیپر سے کوسچن آیا ہوا ہے، تو یہ ہوا تھا 1648 میں۔ 31 ہے وچ آف دا تھنکر از ناٹ اے سوشل کنٹریکچولیسٹ، کہ کون سے اگر آپ دیکھیں ان میں سے آپ مطلب نام دیے کہ جو سوشل کنٹریکٹ کا مفکر نہیں، تو اگر ہم دیکھیں آپشنز میں جان لاک یہ سوشل کنٹریکٹس تھا، ہابز بھی سوشل کنٹریکٹ تھا، روسو بھی یا وہ سوشل کنٹریکٹس کا ہی مفکر تھا، لیکن اگر ہم جان سٹال مل کی بات کریں یہ سوشل کنٹریکٹ نہیں تھا۔ کوسچن نمبر 32 ہے اے یونین آف فیڈریٹنگ یونٹس از کالڈ، یعنی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وفاقی آپ کہہ لیں جو اکائی ہیں بیسیکلی ان کا جو اتحاد ہے اس کو کس کا نام دیتے ہیں؟ یہ فیڈریشن کا نام دیتے ہیں۔ 33 ہے دوز ہو بلیوڈ ان کلاس لیس سوسائٹی آر نون ایز، یعنی کون سے لوگ آپ کے کہہ لیں جو طبقاتی آپ کہہ لیں مساوات کے حامی ہیں، تو یہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں جو یہ اس طرح کے جو بلیو والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سوشلسٹ ہیں۔ سوشلسٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے وہ کمیونسٹ۔ 34 ہو ڈیڈ سیمینل ورک آن آئیڈیالوجی، یعنی جو نظریہ ہے اس پر بنیادی کام جو وہ کس نے کیا؟ کارل میکس نے، فریڈرک نے، والڈائر لینن نے، لوئس آلتھوسر نے، تو یہ لوئس آلتھوسر جو ہے اس نے جو نظریہ اس پر بنیادی جو کام ہے وہ اس نے سٹارٹ کیا۔ کوسچن نمبر 35 ہے the provincial peace was advocated by، یہ بھی پرانے پیپر میں تھا کہ جو پروونشل پیس کا نظریہ ہے یہ کس نے پیش کیا؟ تو یہ ایمانوئل کانٹ نے پیش کیا۔ 36 ہے لیسز فیئر مین، ان لیسز فیئر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ لیسز فیئر بھی وہ والا کنسیپٹ یا وہ والا نظریہ ہے کہ جس میں حکومت جو ہے وہ بالکل مداخلت نہ کرے، یعنی حکومت کی طرف سے یعنی کوئی اس میں لین دین یا اس میں کوئی رول نہ ہو، کوئی مداخلت نہ ہو، تو اس کا جو آپ کہہ لیں یہاں پہ جو مطلب ہے ایگزیکٹ ان چاروں آپشن ہے وہ فری مارکیٹ۔ 37 دا آئیڈیا اینڈ پروف واز اننسیٹڈ بائی، یعنی آئیڈیا اینڈ پروف ہے یہ جو کنسیپٹ یہ نظریہ ہے یہ کس نے پیش کیا؟ تو یہ الفارابی نے پیش۔ کوسچن نمبر 38 ہے وچ پولیٹیکل تھیوری ایڈوکیٹ میکسیمم پروفٹ، کہ کون سا پولیٹیکل آپ کہہ لیں جو نظریہ ہے کہ وہ اس کے مطابق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع ہو اس نظریے کا، کون سا نظریہ ہے یعنی جس میں یہ پریفر کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ منافع ہو؟ تو یہ کیپیٹلزم ہے، سوشلزم ہے، فاشزم ہے یا ناززم، تو یہ جو نظریہ ہے جس میں منافع کو یعنی پریفر کیا تھا وہ کیپیٹلزم۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 39 ہے تو پاکستانی نیشنل اسمبلی کمپرائزز، یعنی پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر اس وقت کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں؟ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ویسے پارٹا کا جو ہے مرج ہونے کے بعد 336 یعنی 336 پارلیمنٹیرین ہے، لیکن کیونکہ وہاں یہاں پہ 336 آپشن تو نہیں ہے تو موسٹ اپروپریٹ جو ہے وہ 342 پارلیمنٹیرینز یہ پہلے تھے، لیکن اب جو ہے وہ کم ہو کے یعنی 336 ہیں، یہاں پہ چونکہ وہ آپشن نہیں ہے تو 342 پارلیمنٹیرین ہی کریکٹ آپشن ہے۔ 40 دا آئیڈیا آف پرفیکٹ اسٹیٹ واز گیون بائی، یعنی جو مثالی ریاست کا نظریہ یہ کس نے پیش کیا؟ تو یہ بھی پرانے پیپر میں آپ کو پتا تھا کہ جو پلیٹو ہے، پلیٹو نے بیسیکلی جو ہے مثالی ریاست کا جو نظریہ اس نے پیش کیا تھا اپنی کتاب ریپبلک میں، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پلیٹو نہیں ہے تو میرے خیال میں یہاں پہ نان آف دیز آپشن بھی دیا ہوا ہے، موسٹ اپروپریٹ یہی ہے کہ نان آف دیز، کیونکہ مثالی ریاست کا جو کنسیپٹ ہے بیسیکلی وہ ریپبلک جو کتاب ہے اس میں پلیٹو نے پیش کیا۔ 41 ہے فرینچ ریولوشن اوریجنیٹڈ، جو فرینچ ریولوشن ہے وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا؟ تو فرینچ جو ریولوشن ہے یا فرانسیسی انقلاب ہے یہ فرانس میں۔ کوسچن نمبر 42 ہے دا بک روڈ ٹو پاور واز ریٹن بائی، یعنی روڈ ٹو پاور جو بک ہے یہ کس نے لکھی تھی؟ تو روڈ ٹو پاور جو ہے یہ کارل کاسکی نے، اب کارل کاسکی نے روڈ ٹو پاور بک لکھی تھی، لیکن کارل کاسکی بھی یہاں پہ آپشن میں موجود نہیں، یہاں پہ جوزف ایولڈ مائر ہے، لیون ٹروٹسکی ہے، تو چونکہ یہ جو بک ہے اس کا جو آتھر ہے اس کا نام کارل کاسکی اور اس کا آپشن بھی موجود نہیں ہے نام، تو لہٰذا یہاں پہ بھی نان آف دیز آپشن۔ کوسچن نمبر 43 ہے دا گلوریس ریولوشن واز سائنڈ ان، کہ جو گلوریس ریولوشن ہے
اس کا یہ پوچھ رہا ہے کہ کب یہ جو ہے یہ سائن ہوا، تو یہ 1688 میں سائن ہوا۔ 44 the Turkish president is elected in the term of for the term of جو ترکی کا صدر ہے وہ کتنے عرصے کے لیے جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے، تو وہ 5 سال کے لیے۔ 45 ہے which amendment in the Pakistani constitution empowered president، یعنی پاکستان کے اندر کون سی ترمیم ہوئی آئین کے اندر کہ جس نے صدر کو جو ہے وہ اختیارات دیے، تو یہ 17 امینڈمنٹ تھی، آپشن اے، یعنی جو 17ویں ترمیم تھی اس ترمیم کے ذریعے بہت سارے جو اختیارات تھے وہ صدر کو مل گئے تھے، لیکن اب جو ہے اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ صدر کے پاس البتہ وہ اختیارات موجود نہیں ہیں، لیکن جس امینڈمنٹ کے ذریعے صدر کو اختیارات ملے تھے وہ کون سی امینڈمنٹ ہے، وہ 17 امینڈمنٹ۔ 46 who belongs to Hanbali school of thought، یعنی جو حنبلی مکتبہ فکر ہے اس سے کس کا تعلق ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام رافی، امام حنبل کا جو تعلق ہے وہ حنبلی اسکول آف تھاٹ۔ 47 ہے 58 2B is clause in which constitution، یعنی جو 58 2B کلاز ہے یہ بیسیکلی پاکستان کا جو آئین ہے اس میں، اور اسی کلاز کے تحت جو 17ویں ترمیم تھی اس میں یہ والی جو کلاز تھی یہ بیسیکلی صدر کے پاس تھی، اور صدر کو اس کلاز کے تحت اختیار حاصل تھا کہ وہ جو نیشنل اسمبلی یہ جو پی ایم ہے اس کو عہدے سے جو وہ برطرف کر سکتا تھا، لیکن جو 18ویں ترمیم اس کے بعد یہ والا جو اختیار ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا یہ صدر سے واپس لے لیا گیا۔ 48 اسٹیٹ آف فرانس، یعنی جو فرانس ہے یہ کس طرح کی اسٹیٹ ہے؟ فیڈریشن، یونیٹری، کنفیڈریشن، نان آف دیز، تو جو فرانس کی اسٹیٹ ہے بیسیکلی یہ وہ دامی ریاست۔ 49 ہے رشیا از اے فیڈریشن کنفیڈریشن، تو روس جو بیسیکلی یہ کیا ہے؟ فیڈریشن ہے، کیونکہ یہاں سینٹرل اور پھر جو اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان جو اختیارات ان کی تقسیم ہے، تو لہٰذا رشیا جو یہ کیا ہے؟ فیڈریشن۔ کوسچن نمبر 50 ہے the concept of secular law was first used by، جو سیکولر لا کا جو تصور ہے یہ سب سے پہلے جو کس نے پیش کیا؟ تو یہ ہوگو گروٹیس نے۔ 51 فرینچ ریولوشن واز انسٹیٹیوٹڈ ان، جو فرینچ ریولوشن ہے یعنی فرانسیسی جو انقلاب ہے یہ کب شروع ہوا تھا فرانس کے اندر؟ تو یہ 1789 میں، آپشن سی جو وہ ٹرو ہے۔ 52 ہے دا لوک سبھا از دا لوور ہاؤس آف، یعنی جو لوک سبھا ہے یہ کس ملک کا آپ کہہ لیں جو لوور ہاؤس ہے؟ یہ انڈیا کا، چونکہ انڈیا کی جو لیجسلیٹر ہے وہ بھی بائی کیمرل ہے، وہاں پہ بھی 2 ایوان ہیں یا 2 ہاؤس ہیں، ایک لوور ہاؤس جو بیسیکلی اس کو لوک سبھا کا نام دیتا ہے، جو اپر ہاؤس ہے اس کو، اور جو راجیہ سبھا ہے وہ بیسیکلی انڈیا کا جو ہے وہ اپر ہاؤس۔ 53 ہے امریکن سول وار اینڈڈ ہے، جو امریکی خانہ جنگی ہے یہ کب ختم ہوئی؟ تو یہ جو جنگ ہے یہ 1861 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر 1865 میں یہ ختم ہوئی۔ 54 ہے نالج اینڈ پاور نیکسس از دا آئیڈیا گیون بائی، یہ جو نالج اینڈ پاور کا جو نظریہ تھا یہ بیسیکلی کس نے پیش کیا؟ تو یہ میکل فوکالٹ اس نے پیش کیا تھا، اور یہ بیسیکلی ایک فرینچ جو ہے وہ فلاسفر تھا، اس نے جو یہ نالج اینڈ پاور نیکسس کا جو آئیڈیا وہ دیا تھا۔ 55 ہے پرپیچوئل پیس، یہ بھی اب ریپیٹ ہوا، پھر یہ اوپر بھی تھا کہ جو پرپیچوئل پیس کا جو کنسیپٹ ہے یا جو نظریہ ہے یہ کس نے دیا تھا؟ یہ ایمانوئل کانٹ نے دیا۔ نیکسٹ ہے 56 دا ایبسولوٹ کنگ از دا آئیڈیا آف، یعنی جو ایبسولوٹ کنگ یہ جو نظریہ تھا یہ کنسیپٹ تھا یا آئیڈیا تھا یہ کس کا تھا؟ تو یہ تھامس ہابس تھا، یہ بھی وہی اسٹیٹ آف نیچر کے حوالے سے اس نے یہ والا کنسیپٹ دیا تھا کہ ایک مطلق العنان جو حکمران ہے وہی جو ہے کوئی بھی جو اسٹیٹ ہے اس کو چلا سکتا ہے، یا وہیں پہ جو ہے آپ یہ کہہ لیں امن ہو سکتا ہے، ورنہ ہر بندہ جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر کی حالت میں آپ یہ کہہ لیں دوسرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، تو بیسیکلی یہ جو کنسیپٹ ایبسولوٹ کنگ کا یہ تھامس ہابس کا تھا۔ 57 ہے وچ آف دا فالوئنگ آئیڈیاز گیون بائی رابرٹ ڈال، جو رابرٹ ڈال تھا اس نے جو کون سا کنسیپٹ دیا تھا؟ اس نے یہ پولی آرکل جو ڈیموکریسی تھی، یعنی جو عوام کی شرکت پر بنی جو جمہوریت ہے بیسیکلی یہ کنسیپٹ تھا، آئیڈیا تھا کس کا؟ رابرٹ ڈال کا۔ 58 ہے ان آٹوکریسیز، آٹوکریسی بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں یہ پوچھ رہے کہ کیا ہے؟ تو آٹوکریسی آمریت ہے، یعنی جو ڈکٹیٹر کی بیسیکلی جو حکومت ہے اس کو جو ہے وہ آٹوکریسی بولتے ہیں، یعنی رول بائی ڈکٹیٹر۔ 59 ہے رینیسنس مینس ہیومنزم ری برتھ ڈیموکریسی، تو رینیسنس کا جو مطلب ہے بیسیکلی نشاط ثانیہ کہہ لیں، ری برتھ کہہ لیں، تو ایگزیکٹ جو آپشن یہاں پہ وہ آپشن بی ہے۔ کوسچن نمبر 60 ہے فرسٹ ٹریٹیز از ریٹن بائی، یہ اتر بھی تھا یہ والی جو بک تھی فرسٹ ٹریٹیز یہ کس نے لکھی تھی؟ یہ کوسچن بھی ریپیٹ ہے کہ جان لاک نے، آپشن سی جو ہے وہ ٹرو۔ کوسچن نمبر 61 دا کنسیپٹ آف فری سیز از گیون بائی، یعنی جو فری سیز کنسیپٹ تھا کہ یہ نظریہ تھا یہ کس نے دیا تھا؟ یہ بھی ہوگو گوٹائس نے دیا تھا 1609 میں، یہ بھی ایک آپ کہہ لیں ڈچ فلاسفر تھا جس نے فری سیز کا یہ کنسیپٹ پیش کیا۔ 62 دا فلسفی آف پلیئر واز گیون بائی، یعنی جو فلسفہ لذت یا فلسفہ آپ کہہ لیں جو پلیئر ہے یہ کس نے پیش کیا؟ تو یہ ایپیکیورینس نے دیا تھا، آپشن اے جو ہے وہ یہاں پہ
true. 63 ہے parliamentarism was educated by, یعنی جو پارلیمانی سسٹم تھا یا نظام حکومت تھا یہ کس نے دیا تھا؟ تو یہ آپشن سی ہے اولیوائر کرومویل، اس نے جو پارلیمانی نظام تھا اس کو ایڈوکیٹ کیا تھا۔ 64 the rule of the wealthy people is called، یعنی جو امیروں کی حکومت ہے، یہ بھی اوپر بھی تھا یہ کوسچن پھر ریپیٹ ہوا ہے کہ جو امیروں کی حکومت ہے بیسیکلی اس کو کیا بولتے ہیں، تو جو امیروں کی حکومت ہے اس کو 65 ہے پیٹریارکا واز ریٹن بائی، یہ جو پیٹریارکا کتاب تھی یہ کس نے لکھی تھی؟ تو یہ رابرٹ فلمر نے لکھی تھی پیٹریارکا۔ 66 ہے the evolution of means and mode of production comes under، یعنی جو evolution of means and modes of production جو ہے یہ کس کے انڈر آ رہا ہے؟ ڈیموکریٹک اسٹڈیز کے، کمپیریٹیو پولیٹکس کے، ڈائلیکٹکس کے، پیڈاگوجی کے، تو یہ کس کے انڈر آتا ہے؟ ڈائلیکٹکس۔ 67 ہے انڈیا ریووک وچ آرٹیکل کنسرننگ جموں اینڈ کشمیر، یعنی جموں اینڈ کشمیر سے متعلق کون سا آرٹیکل تھا جس کو بھارت نے ختم کیا تھا؟ تو وہ آرٹیکل 370۔ 68 ہے the rule of chancellor applies to، یعنی جو چانسلر کا رول ہے یہ کون سے ملک کے اندر ہے؟ جرمنی، انگلینڈ، اٹلی، فرانس۔ تو یہ کوسچن بھی پرانے پیپر سے ہے کہ جرمنی کا جو رولر ہے کو بیسیکلی ہم چانسلر بولتے ہیں۔ 69 ہے کینڈیڈ از ریٹن بائی، یہ کس نے کتاب لکھی؟ تو یہ وولٹائر نے لکھی۔ کوسچن نمبر 70 ہے the concept of consolidative democracy is given by، یعنی جو کنسولیڈیٹیو ڈیموکریسی کا جو نظریہ ہے یہ بیسیکلی کس نے پیش کیا؟ تو یہ لینز اینڈ اسٹیپن نے پیش کیا۔ 71 ہے the idea of hybridity is given by، hybridity کا جو نظریہ یہ کنسیپٹ تھا یہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو یہ ہومی کے بابا جو ہیں انہوں نے پیش کیا تھا۔ 72 ہے the idea of authoritarian state is argued by، جو authoritarian state تھا اس کا جو آئیڈیا ہے یہ کس نے آرگیو کیا تھا؟ مبارک علی، ستر محمود، عائشہ جلال، حمزہ علی، تو یہ عائشہ جلال نے۔ 73 ہے the rule of people is called، یعنی جو عوام کی حکومت ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو عوام کی حکومت کو ڈیموکریسی بولتے ہیں۔ 74 ہے theory of suicide was given by، یعنی جو theory of suicide ہے یہ کس نے دی تھی؟ تو یہ ایمیل درخیم۔ کوسچن نمبر 75 ہے positivism was argued by، یعنی جو positivism کا نظریہ تھا یہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو یہ اگست کومنٹ جو ہے اس نے پیش کیا۔ 76 کا یونی کیمرل لیجسلیچر ہے، جو یونی کیمرل لیجسلیچر ہے اس میں ایک ہی ہاؤس ہوتا ہے، جو بائی کیمرل ہے اس میں دو ہاؤس ہوتے ہیں۔ 77 دا بیہیویئرسٹ موومنٹ واز اباؤٹ، یہ جو بیہیویئرسٹ موومنٹ ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ تو یہ سائنس سے متعلق۔ 78 ہے دا پرماننٹ ریولوشن واز ریپرٹن بائی، جو پرماننٹ ریولوشن ہے یہ کس نے لکھی تھی؟ تو یہ لیون ٹروسکی نے 1929 میں یہ لکھی تھی پرماننٹ ریولوشن، اور پھر 1930 میں یہ پبلش ہوئی۔ 79 ہے نوبیلٹی مین رول بائی کنگ پیپل چارج نوبل، تو یہ وہی اشرافیہ کی حکومت کی بات ہو رہی ہے، تو نوبیلٹی مینز کا مطلب ہے جو رول کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ نوبلز کے ذریعے۔ 80 ہے the idea of popular sovereignty was first given by، یعنی جو پاپولر sovereignty کا آپ کہہ لیں جو نظریہ ہے یہ کس نے دیا تھا؟ کوئی جین جے روسو نے دیا تھا۔ وہی جنرل ویل کا کنسیپٹ، یعنی جس میں آپ یہ کہہ لیں جو اقتدار ہے بیسیکلی اقتدار وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ عوام کے پاس۔ 81 ہے the civic equality was the motto، یعنی یہ جو بیسیکلی موٹو تھا کہ ہر آدمی جو ہے وہ ہر آدمی کے لیے یعنی جو قانون ہے جو آپ یہ کہہ لیں اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے حقوق ہیں، وہ سب کے جو ہے وہ سیم ہونے چاہیے، اس کو سیوک ایکویلٹی کا نام دیجیے۔ تو یہ والا جو موٹو تھا یہ کون سے ریولوشن کا تھا؟ گلوریس ریولوشن، فرینچ ریولوشن، رشین ریولوشن، امریکن ریولوشن۔ تو یہ والا جو موٹو تھا بیسیکلی کس کا تھا؟ فرینچ ریولوشن کا۔ 82 وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے تھیورسٹ آف سوشل کنٹریکٹ، یعنی کون سا ان میں سے جو ہے وہ سوشل کنٹریکٹ کا جو مفکر آپ کہہ لیں نہیں تھا؟ تھامس ہابز، جان لاک، جے جے روسو، نان آف دا ابو۔ اگر ہم ان میں ان آپشن پہ غور کریں، ہابز، جان لاک، روسو، یہ سارے جو ہے وہ سوشل کنٹریکٹ کے ہی مفکر ہیں، تو بیسیکلی یہاں پہ جو آپشنز وہ نان آف دی۔ 83 رشیا از رولڈ بائی، جو روس ہے بیسیکلی اس میں کس کی حکومت ہوتی ہے یا کس کا اختیار ہوتا ہے؟ تو بیسیکلی جو رشیا کا آپ یہ کہہ لیں جو رولر ہے مین، اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ صدر۔ 84 دوز ہو بلیوڈ ان سیلفش ہیومن نیچر، یعنی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو انسانی فطرت کو خود غرض ماننے والے ہیں وہ کون ہے؟ تو یہ بیسیکلی ان کو ہم ریئلسٹ کا نام دیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 85 ہے ہو پروڈیوس دا فیمس بک دا کمنگ انارکی، یعنی جو کمنگ انارکی جو کتاب ہے بیسیکلی یہ کس نے لکھی تھی؟ تو یہ رابرٹ ڈی کیپلان، رابرٹ ڈی کیپلان نے یہ والی جو کتاب ہے وہ لکھی جس کا نام ہے یا ٹائٹل ہے کمنگ انارکی۔ 86 ہے کوپ ڈیٹیٹ ریفرز ٹو، یعنی کوپ ڈیٹیٹ جو بیسیکلی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی جو حکومت ہے اس کو الٹ دینا، یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں حکومت کا تختہ الٹ دینا، بیسیکلی اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو ایگزیکٹ آپشن ہے وہ اوور تھرو آف گورنمنٹ۔ کوسچن نمبر 87 اینڈ کیپیٹلزم دا آنرشپ آف پراپرٹیز، یعنی جو کیپیٹلزم کا نظریہ ہے اس میں جو ملکیت ہے بیسیکلی وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ تو اس میں جو ملکیت آپ یہ کہہ لیں وہ کیا ہوتی ہے؟ پرائیویٹ۔ کوسچن نمبر 80 ہے وچ آف دا فالوئنگ از اے لبرل، یعنی کون سا ان میں سے جو ہے وہ بیسیکلی لبرل ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں یہاں ان آپشنز میں جو امانوئل کانٹ تھا بیسیکلی یہ
لبرل. نیکسٹ کوشچن نمبر 89 ہے رول آف کمیونیز از آرگیوڈ انڈر. ذرا جو کمیونسٹ ہیں وہ کس کے انڈر آرگیو ہوتے ہیں تو وہ ذرا کمیونزم. 90 ان پاکستان دا پروونس پنجاب ایز ہاؤ مینی سینیٹرز. یعنی جو پنجاب پروونس ہے سینٹ میں اس کے کتنے سینیٹرز ہوتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اب اس وقت جو کنڈیشن ہے کہ تمام جو صوبے ہیں ان کی برابر جو ہے وہ نمائندگی ہوتی ہے اور ہر صوبے سے تقریباً کتنے 23 سینیٹرز. 91 ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام واز ریٹن بائی. تو یہ کس نے لکھی تھی؟ علامہ اقبال. 92 ایرانین پولیٹیکل سسٹم از کالڈ. یعنی جو ایران کا سیاسی نظام ہے بیسیکلی اس کو کس کا نام ہوتے ہیں؟ ولایت. آپشن بی جو ہے وہ ٹرو. کوسچن نمبر 93 ہے وچ کلاس ان پاکستانی کنسٹیٹیوشن ڈیلز ود دا باؤنڈریز اینڈ ٹریٹری. اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو کلاس دی ہوئی 51 58 60 62 یہ ساری کلاس بیسیکلی کچھ جو ہے وہ سینٹ سے متعلق ہیں کچھ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے متعلق ہیں لیکن باؤنڈریز اور ٹریٹریز سے متعلق یہاں پہ ان چاروں میں جو ہے وہ مجھے تو کوئی آپشن نہیں ملا. پھر بھی اس کو آپ نے چیک کرنا ہے چونکہ باؤنڈریز اور ٹریٹری سے متعلق جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 1 وہ آپ کہہ لیں ڈیل کر رہا ہے لیکن ان میں سے جو ایگزیکٹ جو ہے وہ باؤنڈریز سے ریلیٹڈ کوئی آرٹیکل نہیں ہے. نیکسٹ کوسچن نمبر 94 ہے دا میگنا کارٹا ٹوک پلیس اینڈ یہ بھی کافی بار پیپر میں ریپیٹ ہو چکا تھا. یہ کب ہوا تھا؟ یہ 1215. 95 دا فرینچ پریزیڈنٹ از الیکٹڈ فار دا ٹرم کہ جو فرانسیسی صدر ہے وہ کتنے عرصے کے لیے الیکٹ ہوتا ہے تو یہ 5 سال کی. 96 ہے وچ امینڈمنٹ ان دا پاکستانی کنسٹیٹیوشن واز انٹروڈیوسڈ بائی جنرل مشرف. یعنی جو پرویز مشرف ہے اس نے کون سی ترمیم کی تھی پاکستان کا جو آئین ہے اس میں؟ یہ وہی 17th امینڈمنٹ تھی کہ جس کے ذریعے اس نے بہت سارے جو اختیار ہیں اسمبلی توڑنے کے یا پی ایم کو ڈسمس کرنے کے یہ سارے اس نے اپنے پاس لیے تھے یعنی ویسیت صدر. تو یہ جو امینڈمنٹ تھی یہ 17 امینڈمنٹ. 97 دا سسٹم آف نان پارٹی بیسڈ الیکشنز ان پاکستان واز انٹروڈیوسڈ. یعنی پارٹیز کے بغیر جو الیکشن ہوئے تھے یا کروائے گئے تھے یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا کہ یہ جنرل ضیاء نے انٹروڈیوس کروایا. 98 ہے جیر بولسونیرو از دا پریزیڈنٹ آف. یعنی یہ کس ملک کا جو ہے وہ صدر تھا تو یہ برازیل کا. 99 دا ہاؤس آف کامن از دا ہاؤس آف وچ کنٹری. تو یہ دو ہاؤس ہیں ایک کو ہاؤس آف کامن اور ایک ہاؤس آف لارڈ کا نام دیا گیا. تو یہ بیسیکلی بائی کیمرل لیجسلیچر ہے کہ یو کے کی اس کے یہ دو ہاؤس ہیں یونائٹڈ کنگڈم. 100 ہے دا یو این چارٹر آف وومن رائٹس یعنی جو انسانی حقوق کا جو منشور ہے عالمی منشور یہ کب سائن ہوا تو یہ 1948. تو یہ پیپر تھا 1 سے لے کے 100 تک جو ایم سی کیوز تھے وہ میں نے ڈسکس کیے.